اللهم صل على رسولك الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلا رفث ولا فسوق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، ماہ ذی القعدۃ الحرام چل رہا ہے، جس کی فضائل احادیثوں کے اندر بھری پڑی ہیں، اور اسی مناسبت سے ذی القعدہ کے اندر وہ چنندہ بندے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمایا ہے، وہ اللہ کے گھر کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں ان حجاج اکرام کے لیے کیا ہدایات قرآن اور احادیث میں ہیں، اس کی وضاحت آیات اور احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں یہ بتلا دیجئے، کیا ہمارے اوپر ہر سال حج فرض ہے یا زندگی میں ایک مرتبہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور اگر خدا نخواستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ ہر سال حج فرض ہے، تو ایسے حالات میں غربا کے لیے ایک بڑا کٹھن مسئلہ بن جاتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کو فرض قرار دیا۔ آیت مبارکہ کے اندر بتلایا گیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور لوگوں پر اللہ ہی کے لیے حج کرنا فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، قرآن مجید کے اندر اور آیت کے اندر 3 طریقے بیان کیے گئے۔ نمبر 1 طریقہ یہ بتلایا گیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور لوگوں پر اللہ ہی کے لیے حج کرنا فرض ہے۔ اب فرض ہو گیا تو پھر کون لوگ اس میں آئیں گے؟ فقیر آئے گا، یا کم درجے کا آئے گا، یا مسکین آئے گا، یا یتیم آئے گا، کون آئے گا؟ تو قرآن مجید کے اندر بھی اس کی وضاحت کی گئی، من استطاع الیہ سبیلا، جو آدمی اس بات کی استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس مال و دولت اللہ نے عطا فرمایا ہے، ایسا آدمی
حج بیت اللہ کے لیے جانے کے لیے وہ تیار ہو جائیں. اور فقہی عبارات میں یہ بتلایا گیا کہ حج فرض ہے آزاد عقل مند مسلمان پر حج کرنا فرض ہے. من الزادی والراحلتی، جو چلنے کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے اور وہ اپنے گھر پر خرچ کی وہ استطاعت رکھتا ہے، ایسے لوگوں پر حج بیت اللہ کا کرنا فرض عین ہے. نہیں کرے گا تو اس کا جواب بھی قرآن مجید کے اندر دیا گیا ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو آدمی حج کے ارکان کا انکار کرے تو بتلایا ومن کفر، جو انکار کرے، فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالی، غنی عن العالمین، دونوں جہاں سے اس آدمی سے بے نیاز، اس کا اور اللہ کا کوئی تعلق نہیں. اس بارے میں روایت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ نے جس آدمی کے پاس مال و دولت دینے کے باوجود بھی، استطاعت اور طاقت رہنے کے باوجود بھی حج کا وہ انکار کرے اور وہ حج کے لیے جانے کی کوئی تیاری نہ کر سکے، تو بتلایا کان یہودی کے ولا نصرانی، کہ وہ آدمی یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے، اس کا کوئی استطاعت نہیں، کوئی تعلق نہیں اللہ تعالیٰ سے. تو موجودہ دور پر نگاہ دوڑائی جائے تو موجودہ دور کھل کر یہ سامنے آتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ بڑھاپے میں جا کر حج کریں، بچوں کے کاروبار لگنے کے بعد حج کریں گے، گھر کا کام ہونے کے بعد حج کریں گے، بچے کاروبار پر سیٹلمنٹ ہونے کے بعد کاروبار کریں. یہ آپ کی جو سوچ ہے، یہ سوچ تو صرف دھری کے دھری رہ جائے گی اور آپ قبر کے گھڑے تک پہنچ جائیں گے. لیکن آپ من استطاع الیہ سبیلا کی فہرست میں رہنے کے باوجود بھی آپ نے حج کا انکار کیا، حج نہیں کیا، صرف دنیاوی جھمیلے کے اندر آپ نے پڑھ کر اس چیز کو ٹھکرایا. اور ارکان اسلام میں ایک رکن یہ بھی ہے کہ جب آپ نے ایمان لے کر آیا، ایمان کے بعد آپ کے اوپر نماز فرض ہو گئی، نماز کا پڑھنا بھی آپ کے لیے فرض ہے، زکوٰۃ کا دینا بھی آپ کے لیے فرض ہے، روزے کا رکھنا بھی آپ کے لیے فرض ہے، اور اسی طرح حج کا کرنا بھی آپ کے لیے فرض ہے. اور اگر آپ نے انکار کر دیا اور یہ سوچ کر کہ بڑھاپے میں جا کر کریں گے، تو بڑھاپے کے اندر آپ چل نہیں سکتے تو پھر حج کیا کر سکتے؟ بڑھاپے کے اندر آپ رکعات کی تعداد یاد نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ حج کب کر سکیں گے؟ اذان ہوئی یا نہیں اس کا آپ کے اوپر شک و شبہات ہے تو پھر آپ بڑھاپے میں جا کر حج کب کر سکتے؟ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ آپ اپنے ایمان کی مایا کو تازہ کریں، ایمان کو جگائے، اور جن کے اندر تڑپ ہوتی ہے وہ لوگ حرمین کی زیارت کرتے ہیں. اور یہ تمام معاملہ پیسے پر نہیں چلتا. آج دنیا کے اندر اب جو پتی پڑے ہیں لوگ، بہت دیا ہے اللہ نے، لیکن زندگی ہم بغیر حج کر گزرتے، دنیا کی جھمیلوں کے اندر پڑے ہوئے، اور جن کے پاس کوئی نہیں وہ رکشہ چلاتے ہیں، چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں، لیکن ان کی ایک تڑپ تھی، اس تڑپ پر اللہ نے پیسہ بھی جمع کیا اور وہ حج بیت اللہ بھی کر کر واپس آ گئے. اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے ایمان کی مایا کو تازہ کریں، ایک تڑپ رکھے اپنے اندر کہ اللہ مجھے مرنے سے پہلے حرمین کی زیارت کر کے اٹھا. اور یہ تڑپ انسان کو ضرور مرنے سے پہلے اس کو حرمین کی زیارت ہوتی ہے، مگر یہ تمام چیزیں تڑپ پر ہوتی ہے، بغیر تڑپ پر کوئی نہیں کر سکتا.
ابھی اسی سال کا ایک واقعہ ہے، ایک باہر دیش کے مسلم ایک بوڑھا ہے جو زندگی بھر طرف اس کے اندر تھی کہ مجھے حج بیت اللہ کرنا ہے، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ابھی حال ہی کا واقعہ ہے کہ ابھی وہ حرم پہنچے، انہوں نے پوری بکریاں بیچی ہیں اور تڑپ دل کے اندر تھی، پیسہ بھی وہ تھوڑا تھوڑا کر جمع کرتے تھے۔ اللہ نے اس تڑپ کی بنیاد پر ان کو حرمین بلایا۔ ان کی عمر دیکھی جائے تو آدمی وہم اور گمان بھی نہیں کر سکتا کہ ایسا معذور آدمی بھی کوئی حج کر سکتا ہے۔ اور جو لوگ حرمین جاتے ہیں، آپ ان سے پوچھو کہ کتنے ایسے لنگڑے لولے نابینا ایسی حالات میں جو چل نہیں سکتے، اللہ نے ان کو قبول فرمایا اور اپنی حرمین کی زیارت کرائی۔ یہ تمام چیزیں کب ہوتی ہیں؟ آدمی کے اندر تڑپ ہو، جذبہ ہو اور حرمین کی جانے کا اور دیکھنے کا اقتدار ہو، تو یہ سب چیزیں اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ جو ایسا ہی کوئی چیز نہیں جاتا، ایسا ہی کوئی آپ ٹکٹ نکالو اور فوراً پہنچ جاؤ، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ تمام چیزیں طرف پر ہوتی ہیں، اور حج یہ موت کی یاد دہانی ہے۔ حج موت کی یاد دہانی ہے کہ جو لوگ حرمین جاتے ہیں ان لوگوں سے یہ گزارشات یہ ہیں کہ آج وہ صرف دعوت کے پیچھے پڑے ہوتے، کس کی دعوت آج آتی کی، اور دعوت کرنے والے سوچتے کہ ہمارے دعا میں یاد رکھے گا، وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ دعوت کھانے سے پہلے کسی کا پھول کا ہار پہننے سے پہلے وہ جانے والے سے گزارش یہ ہے کہ اگر اس نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہے ادا کر کے جائے، کسی سے دشمنی ہے اور دشمنی کو ختم کر کے جائے، کسی کے پلاٹ کا مسئلہ ہے اس پلاٹ کے مسئلے کو حل کر کے جائے، تو وہ حج مبرور اور مقبول کی فہرست میں آ جائے گا۔ اور اگر ایسے ہی چلا گیا تو اس کو وہ نورانیہ اور وہ برکات جو حج اور حرمین میں اس کو نصیب ہوں گے وہ کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ایسے ہی لوٹے گا جیسے کہاں گئے تھے، کیا لائے، کچھ بھی نہیں، ایسا معاملہ اس کا بنے گا۔ اور آج کئی حجاج اکرام ہیں جن کو اللہ نے بلایا ہے، پہلے زندگی کے اندر وہ کام کرتا تھا، جا کے آیا تو یہ وہ حالت ہے۔ اس کا مطلب ہے حج مبرور کی فہرست میں وہ شامل نہیں ہوا، اس کا حج مقبول نہیں ہوا۔ اللہ نے بلایا لیکن جیسے انوار و برکات اس کو نصیب ہونے تھے وہ نصیب نہیں ہوتے۔ اور کعبۃ اللہ کی ایک تاثیر ہے کہ آدمی جس نیت سے جاتا ہے کعبۃ اللہ کے انوار و برکات اسی نیت سے اس کے اندر داخل، نیک نیت سے گیا، اخلاص کے ساتھ گیا، تڑپ کر گیا، تو اللہ تعالیٰ ایمان کی مایا کعبۃ اللہ کے ذریعے اس کے اندر ڈال جائے تو صحیح، انوار و برکات تو دیکھے تو صحیح۔ اور جب ایسے ہی گیا، بہت سارے ڈولے کے دیکھا، بہت سارا انتظام دیکھا، وہ انتظام دیکھ کر آ کر چلا جاتا ہے، نہ اس کو نماز کی کوئی فکر، مسجد میں جانے کا کوئی تذکرہ، صدقہ و خیرات کرنے کا تذکرہ اس کو کوئی نہیں۔ اور وہی کرتا تھا جو پہلے بیاج کا کاروبار کرتا تھا، آج بھی آ کر وہی کر رہا ہے۔ حاجی صاحب ہے ماشاءاللہ بیچ کاروبار کر، حاجی صاحب ہے ماشاءاللہ دھوکہ دہی دیتے، حاجی صاحب ہے ماشاءاللہ کروڑوں لاکھوں روپے کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے۔ تو صرف نام کے حاجی صاحب ہے، کام کے حاجی صاحب نہیں، نام کے حاجی صاحب نہیں بننا ہے، کام کا حاجی صاحب بننا ہے۔ تو کام کا حاجی صاحب کیسا کرے گا کہ جیسا آپ واپس آئے ہیں، واپس آنے کے بعد آپ اپنی زندگی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاریں۔ آپ واپس آئے ہیں، اللہ کے احکامات کی آپ پابندی کریں۔ نبی کا کیا حکم ہے؟ اللہ کن احکامات کی پابندی ہم سے کرانا چاہتا ہے، ان احکامات کی پابندی زندگی کے اندر بندے کو کرنا ہے۔ تو حج ایسا معمولی بات نہیں، حج تو ایک موت کی یاد دہانی کرتا ہے کہ دو کپڑے ہیں، موت کے بھی دو کپڑے ہیں انسان کے لیے، یہ یاد دہانی ہے موت کی
اور یہ آخری سفر بھی ہو سکتا ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جب وہ حج بیت اللہ جا رہا ہے کسی کا ٹائی ٹوپی کسی کا ہار پہننے سے پہلے اپنے گھر والوں کے تعلقات کو ختم کر کے وہ چلے, وہ اپنے تعلقات کو جڑا کر جائے جو اس نے زندگی میں توڑے. اور آج کا معاملہ میں نے اس سے پہلے بھی بتلایا ہے کہ بھائی کی میت میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں, سب کا بوجھ لے کے جا رہے ہیں, تو پھر وہ رجع کا یوم ولدت امہ کی فہرست میں آئے گا کہ جب حاجی حج کر واپس آتا ہے تو وہ ایسا صاف اور شفاف پوتر ہو کر آتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو اسی دن چنا, کہ اس کے اوپر کوئی گناہ کا بوجھ نہیں. گناہ دھلنے کے لیے آدمی جا رہا ہے, اور جب وہ جا رہا ہے تو یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے تمام تعلقات جو ہیں اس کو جوڑ کر جائے, اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کر جائے, اپنے تمام معاملات کو ختم کر کے جائے. جو بھی رجحانات زندگی کے اندر کسی کی دشمنی ہے ان تمام کو ختم کرے, کسی کی بات چیت بند ہے ان تمام معاملات کو ختم کر کے جائے. یہ حاجی کے لیے سب سے زیادہ حج کے ایام میں اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اور اگر یہ تمام چیزیں اگر روک کر چلا گئے اور یہاں کی دشمنی, ارے چلو وہ ایسا چاہے اس کو چھوڑ دو, اس سے کیا ہوتا ہے, ہمارا کچھ بگڑتا ہے, آپ کا کچھ نہیں بگڑتا, لیکن جو آپ کو انوار و برکات آپ کو نصیب ہونے تھے وہ انوار و برکات آپ کو نصیب نہیں ہوتے. اس لیے حاجی صاحب سے یہ گزارشات یہ ہیں کہ وہ جب جا رہے ہیں اپنے تمام رنجشوں کو ختم کر کے جائے. احادیث کے اندر بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ کے لیے عمرے کے لیے آ رہے تھے تو آپ نے ان سے دعا کی درخواست بھی کی ہے. آپ حجاج کرام سے دعا کی درخواست بھی کرا سکتے ہیں, اور آپ اپنے دل کے اندر تڑپ بھی رکھ سکتے ہیں. جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, یا عمر لا تنسانا واشرکنا فی دعائک, اے عمر آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ ہمیں نہ بھولنا اور اپنی دعا میں ہمیں شریک کرنا. تو یہ دعاؤں کی درخواست تو کر سکتے ہیں, لیکن اپنے ان تمام رنجشات کو ختم کر کے آپ حرمین جائیں اور اپنے ایمان کی مایا کو تازہ کریں. اور ہر آدمی یہ طلب رکھے, اللہ حرمین جانے سے پہلے ہم کو نہیں اٹھانا, حرمین بلا کر اٹھانا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.